آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اس کے بعد آپ کا کام یہاں پر ختم ہے. اس کے بعد اب اللہ کا کام شروع ہونا ہے کہ ہدایت تو جو دینا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. یہ کام تو اللہ پاک نے انبیاء کو بھی ان کے سپورٹ بھی نہیں کیا. یہ کام صرف اور صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے. صرف انبیاء کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں. ان کا کام کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. جیسے ماں کو ہوتا ہے کہ بچے کو کسی طرح جو ہے وہ اچھائی اور برائی جو ہے اس کی تمیز ہو جائے اور وہ کتنی اس کے لیے کوشش کرتی ہے. تو کچھ بچوں کے اندر تو یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن جن کے اندر نہیں آتی تو ماں کس طرح تڑپتی ہے اس بچے کے لیے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتاتے تھے اور وہ نہیں اس چیز کی طرف آتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. اللہ پاک پھر ان کو کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اللہ پاک فرماتے ہیں؟ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینا نہیں ہے. یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کس کو کہاں پر ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. ہدایت بھی تو اسی کو ملے گی نا جس کے اندر طلب ہے. تو اس لیے کوئی بھی آپ برائی دیکھیں اس کو آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ میرا کام ہے، اگر مجھے پتا ہے کہ یہ برائی ہے اور آپ کو اس چیز کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا ہوا ہے یا آپ کو اس چیز کو سمجھایا ہوا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اگلے بندے کو بتا دیں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے. آپ اس کو بتائیں اور اس کے بعد بس چھوڑ دیں. پھر آگے جو کام ہے وہ اللہ کا ہے. اگر آپ کا بہت کوئی عزیز ہے کہ جیسے کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، تو پھر وہ آپ کا کام تو بس یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھئی یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط ہے. اس کے بعد آپ دعا کریں اس کے لیے، اس بندے کے لیے دعا کریں کہ اس بندے کو اللہ پاک ہدایت کا راستہ دے. تو بس ہمارا کام صرف اتنا ہے.